جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِ يعني يوم فطره باها بهم ملائكته وقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله. قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم ويقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال فيرجعون مغفورا لهم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. کتنے ہمارے بھائی ایسے تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ عید کی خوشی میں شریک تھے، رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس عید کی خوشی کے موقع پر اور اس رمضان میں ہمارے ساتھ وہ موجود نہیں ہیں. یہی انسان کی زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ، یا یوں کہہ لیجئے کہ گھڑی کی جو ٹک ٹک ہوتی ہے، ایک ٹک سیکنڈ کی، وہ ہر ٹک جو ہے انسان کی زندگی کو کاٹ رہی ہے. انسان موت کی طرف جا رہا ہے، آخرت کی طرف جا رہا ہے. اللہ رب العزت کا شکر اور اللہ رب العزت کا احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مبارک کا ایک مہینہ اور عطا کر دیا اپنی زندگی میں. ہم جو عبادت رمضان مبارک میں ہم نے جو انجام دیا ہے، چاہے وہ جس درجے کی بھی عبادت ہو، عبادت کا حق جو ہے کوئی بھی بندہ ادا نہیں کر سکتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کو جیسی عبادت مطلوب ہے اس درجے کی عبادت بندہ ادا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے یہ ضعیف ہے، وہ
خلق الانسان ضعیفا، اللہ رب العزت نے خود کہا کہ انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ تو جب بندہ ضعیف ہے، کمزور ہے، تو اس سے جو عمل صادر ہوگا یا اس کے بدن سے جو بھی عمل ہوگا وہ ضعیف ہی ہوگا، وہ کمزور درجے کا ہی عمل ہوگا۔ اللہ رب العزت کو جس درجے کا مطلوب عمل ہے اس درجے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارا ٹوٹا پھوٹا عمل جو بھی رمضان المبارک میں ہم نے انجام دیا ہے، چاہے وہ نماز کی لائن سے ہو، تلاوت کی لائن سے ہو، تسبیحات کی لائن سے ہو، یعنی صدقہ خیرات کی لائن سے ہو، جو بھی ہم نے انجام دیا عبادت اس مہینے میں، اللہ رب العزت اس کو اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے کرم سے جو ہے قبول کر لے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں، وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کتنی ظلم و زیادتی کی ہے۔ جب ان کے پاس قحط پڑ گیا اور کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا اور گھر میں کچھ نہیں بچا، تو اپنے گھر کی جو یعنی سامان ہوتے ہیں، پرانے سامان وغیرہ جیسے چمڑا ہے یا چپل ہے ٹوٹا ہوا، یا اور بھی گھر کا جو ایک سامان ہوتا ہے جو پڑا ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں کوئی بیچنے والا آتا ہے تو کہتا ہے کوئی ٹوٹا پھوٹا سامان ہو اس کے بدلے میں فلاں چیز لے لو، تو جو بھی ٹوٹی پھوٹی چیز تھی وہ لے کر جو ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس گئے مصر میں غلہ لینے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب وہ پہنچے، چونکہ وہ اس وقت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ تھے، اللہ رب العزت نے ان کو بادشاہ سے نواز دیا تھا، تو جب قحط پڑا تھا تو سارے ملک کے یعنی اطراف میں جتنے شہر تھے، ہر شہر سے لوگ جو ہے غلہ لینے کے لیے آتے تھے۔ جب یہ بھائی پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہلے سے پہچان لیا تھا، لیکن انہوں نے نہیں پہچانا تھا کہ ہمارے بھائی یوسف ہیں جن کے ساتھ ہم نے ظلم و زیادتی کی ہے، کیونکہ بچپن میں ان کو ڈالا تھا اور اتنی عمر ہو گئی، جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو تھوڑی شکل جو ہے بدل جاتی ہے، جسم کی ساخت بھی بدل جاتی ہے، اس لیے وہ پہچان نہیں سکے۔ تو انہوں نے بادشاہ کے سامنے یعنی یوسف علیہ السلام کے سامنے کہا، وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ، ہم آپ کے پاس یہ معمولی سی یعنی پونجی لے کر آئے ہیں، بالکل کنٹم درجے کی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر ہم کہیں اس کو لے کر جائیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن ہم یہ آپ کے پاس یہ پونجی لے کر آئے ہیں، اس کے بدلے میں آپ ہمیں جو ہے غلہ دے دیجئے، ہمارے یعنی ہم جو برتن لے کر آئے ہیں یا جو بوری لے کر آئے ہیں اس بوری کے اندر جو ہے غلہ ناپ کر دے دیجئے، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، یعنی آپ پیمانے کے ذریعے، پہلے جو ہے پیمانے کے ذریعے سے غلہ ناپا جاتا تھا، تو وہ کہا کہ اس پیمانے کے ذریعے سے ہمارے اس بوری کے اندر غلہ بھر دیجیے۔ یوسف علیہ السلام کو جب معلوم ہو گیا کہ مطلب بھائی ہمارے اتنے مجبور ہو، تو ان کو رحم آ گیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بہت احسان کا معاملہ کیا۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جمع یعنی ایک کھوٹی سی پونجی لے کر گئے، اور یوسف علیہ السلام کو ان پر رحم آ گیا، انہوں نے ایسے عاجزی کے ساتھ درخواست کی کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں پر رحم آ گیا اور انہوں نے غلہ پورا دے دیا انہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں اپنے عمل کو پیش کریں کہ اللہ ہمارا عمل بالکل کچھ بھی کسی درجے کا نہیں ہے، بس آپ ہی اس کو قبول کر لیجئے، بس ہم نے جیسا بھی اس کو کیا ہے، جیسے بھی انجام دیا ہے، آپ کے شان کے لائق نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی بندہ، میں نے کہا نا کہ خلق الانسان ضعیف، اللہ رب العزت نے انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے، اور جب ضعیف ہے انسان تو اس سے کوئی بھی عمل جو بھی صادر ہوگا وہ ضعیف ہی ہوگا،
اس لیے اللہ کے سامنے یہ مت کہیں کہ میں نے اتنی ساری نماز پڑھ لی، اللہ میں نے اتنے سارے روزے رکھ لیے، اتنے سارے صدقات کر دیے، خیرات کر دیے، اور اتنی ساری قرآن ختم کر دیے، میں نے تلاوت بہت ساری کی. یہ نہیں، بلکہ اللہ میں نے جو کچھ کیا ہے یہ بہت کم درجے کا ہے، آپ اس کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے. یہ دعا کریں آپ. اور عمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ اس عمل کو قبول کر لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد دعا مانگی انہوں نے. قرآن کریم میں ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہم نے تو ایک خانہ کعبہ آپ کے حکم سے ایک گھر آپ کا تعمیر کر دیا ہے، لیکن اے اللہ اس کو تو ہماری جانب سے قبول کر لیجیے. تو ہم نے جو بھی عبادتیں انجام دی ہیں اس کے بارے میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرے کہ اللہ اس عبادت کو ہماری طرف سے قبول کر لیجیے. انسان رمضان چلا گیا، لیکن مسلمانوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ مطلب صرف رمضان تھا اور رمضان میں عبادت تھی، اس کے بعد اب جو ہے آزاد ہو گئے. دیکھیے مسلمان جب اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب اسلام کے اندر داخل ہو گیا. وہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد اس کی عبادت سے اس کو اس عبادت سے چھٹکارا حاصل نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں نے اتنے سارے نمازیں پڑھ لی، تلاوت کر لیا، ذکر و تسبیحات کر لیا، بس اب چھٹی ہو گئی. نہیں، چھٹی ہو ہی نہیں سکتی. انسان جب تک اس کی سانس چل رہی ہے اس کو عبادت سے اور اللہ کے قانون سے اس کو چھٹی نہیں مل سکتی. یعنی شریعت سے اس کو چھٹی نہیں ملے گی. چھٹی کب ملے گی؟ چھٹی اس وقت ملے گی جب ہم جو ہے اپنے گھر سے نکل کر قبرستان جائیں گے. یعنی جب موت کا فرشتہ آئے گا اور ہماری روح قبض کرے گا اس وقت ہم کو عبادت سے چھٹی ملے گی. اور جب تک جسم میں جان ہے اس وقت تک عبادت سے چھٹی نہیں ہے. خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کہہ دیا ہے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نا، وہاں اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. یہ اے نبی ہم جانتے ہیں جو یہ کافر لوگ آپ کے سلسلے میں باتیں کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ کا دل جو ہے، آپ کا سینہ جو ہے تنگ ہو جاتا ہے، آپ گھٹن محسوس کرتے ہیں اور آپ کو برا لگتا ہے. آپ ایسا کیجئے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کیجئے، اپنے رب کی پاکی اور بڑائی بیان کیا کیجئے. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ نماز پڑھنے یعنی سجدہ کرنے والوں یعنی نماز پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ یقین ہو جائے. یقین یعنی موت آ جائے. یقین اللہ رب العزت نے موت کو یقین سے تعبیر کر دیا، کیونکہ موت ایسی چیز ہے جس کا دنیا میں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. یہ یقینی چیز ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے موت کو یقین کہا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کیجئے جب تک کہ موت نہ آ جائے. یعنی موت تک عبادت کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مجنون کہتے تھے، لوگ دیوانہ کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ جو ہے نعوذ باللہ جو ہے یہ شہرت چاہتا ہے. بہت ساری چیزیں، یعنی کافر جو ہے اللہ کے رسول کے بارے میں بہت ساری بدگمانیاں پھیلا رکھی تھی انہوں نے. تو اللہ وہ بھی انسان ہے نا، اللہ کے رسول بھی تو انسان ہی ہے. مطلب انسان ہونے کے ناطے کوئی انسان اگر کسی کو روزانہ یہی بات کہے تو انسان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ میں ان کی خیر خواہی کی بات کرتا ہوں اور یہ مجھے مجنون کہتے ہیں، مجھے ساحر کہتے ہیں، مجھے دیوانہ کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول کے دل کو تکلیف پہنچتی تھی ان کافروں کی باتوں سے. تو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کو تسلی دی کہ یہ جو کافر کہتے ہیں نا، ان کی باتوں کی آپ کوئی پرواہ مت کیجیے. بس آپ اپنے اگر ان کی باتوں سے آپ کو کوئی ٹینشن ہوتا ہے، کوئی آپ کے دل پہ تکلیف پہنچتی ہے اور آپ ان کی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ کا دل ایسا لگتا ہے کہ یہ نہ کہیں یہ بات، یعنی آپ کے ذہن کو جو ہے یہ لوگ
ایسا بنا دیتے ہیں کہ آپ ہر وقت جو ہے اسی میں یعنی پھنسے رہتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، یعنی آپ کے ذہن کو ذہنی ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں، آپ کے دماغ کو یہ لوگ ایسا کر دیتے ہیں کہ آپ ہر وقت یعنی ٹینشن کے اندر ہی رہیں، ہر وقت سوچتے ہی رہیں، خیالات کے اندر ہی رہیں۔ تو آپ ایسا کیجئے، آپ ٹینشن مت لیجئے، آپ اس ٹینشن کو کم کرنے کے لیے ہم ایک نسخہ بتا دیتے ہیں آپ کو۔ وہ نسخہ ہے، آپ اپنے رب کی جو ہے تسبیح، آپ کے رب کی، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، یہ آپ کے ذہنی ٹینشن کو دور کر دے گا۔ اور دوسری بات، آپ نماز پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ دیکھیے اللہ جو ہے اپنے نبی کو خود کہہ رہے ہیں، اب نبی کے بارے میں تو ہم کو معلوم ہے کہ ان سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، ان سے زیادہ لمبی نماز پڑھنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور ان سے زیادہ پکی اور سچی اور مضبوط درجے کی نماز پڑھنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کی بہت اہمیت ہے اللہ کے نزد، اور یہ نماز معاف نہیں ہے کہ رمضان میں پڑھ لیا اور باقی اب 11 مہینے چھوٹ نہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ تم سجدہ کرنے والے نماز پڑھنے والوں میں شامل رہو۔ اور تیسری بات اللہ رب العزت کہتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت موت آنے تک کیجیے۔ جب یہ پتہ ہو گیا کہ موت آنے تک ہم کو عبادت کرنا ہے، تو پھر رمضان میں عبادت کر کے جو ہم کو چھٹی نہیں ملی۔ رمضان کے بعد بھی ہم نے جو عبادتیں انجام دی ہیں اس پر اللہ رب العزت سے دوام مانگیے، اس پر پابندی مانگیے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو کچھ عبادتیں انجام دی ہیں آپ اس پر ہمیں دوام عطا فرما دیجیے۔ یعنی مسلمانوں کی عید، یہ تو عید ہے نا، یہ تو ہر سال آتی ہے، یعنی 2 عیدیں ہیں مسلمانوں کی، عید اور بقرہ عید۔ عید کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں، عید کہتے ہیں لوٹ کر آنے والی چیز کو، عاد یعود عودن، اس کے معنی آتے ہیں لوٹنا، یہ بار بار ہر سال لوٹ کر آتی ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے عید ہے۔ یہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، لیکن مسلمانوں کی حقیقی عید اس وقت ہوگی ایمان والے کی جب وہ اس دنیا سے کلمے کی حالت میں اور اس دنیا سے اللہ کی عبادت کرنے کی حالت میں دنیا سے جائے گا، اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائے گا، اس وقت مسلمان کی اور ایمان والے کی حقیقی عید ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یعنی جب موت کا فرشتہ مومن یا مسلمان کی روح کو نکالتا ہے تو کیا کہے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یعنی اے وہ نفس جس کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا پورا یقین ہے اور مطمئن ہے، وہ اطمینان ہے اس کو، ارجعی، لوٹ جا کہاں؟ اپنے رب کی طرف۔ روایت میں آتا ہے کہ جب فرشتہ روح نکالتا ہے تو اللہ رب العزت کا اس کو سلام پہنچاتا ہے، جو مومن بندہ ہوتا ہے کہتا کہ اللہ نے سلام کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جیسے ہی وہ یعنی ایمان والا بندہ اللہ کے سلام کو سنتا ہے، روح جو ہوتی ہے نا، جب فرشتہ جو ملک الموت جو ہے جو اس کی روح کو نکالنے کے لیے آتا ہے، جب سلام پیش کرتا ہے تو اس کی روح جو ہے بدن کے اندر بالکل پھڑپھڑانے لگتی ہے، نکلنے کے لیے بےتاب ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے پنجرے کے اندر پرندہ جو پھڑپھڑاتا ہے، ایسے اس کی روح جو اس کے جسم سے نکلنے کے لیے بےتاب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرشتہ کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ تو لوٹ جا، یعنی نکل اور چل اپنے رب کی طرف، اور وہ ایسا رب ہے کہ وہ رب تجھ سے راضی ہے اور تو رب سے راضی ہے۔ اور اس کے بعد جب جنت اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پہنچے گا تو اللہ رب العزت کہیں گے فادخلی فی عبادی، کہ میرے بندے
میرے نیک بندے میرے نیک بندوں میں تو شامل ہو جائے، یعنی جن بندوں پر میں نے انعام کیا ہے، جن کو میں نے جنت دی ہے، ان بندوں میں تو شامل ہو جا، اور میری جنت کے اندر تو اطمینان کے ساتھ داخل ہو جا۔ جب یہ موت کا فرشتہ ہم کو ایک خوشخبری دے دے اور اللہ رب العزت ہمیں کہہ دے کہ تو ہماری جنت میں داخل ہو جاؤ، اس وقت ہماری یہ خوشی کا دن ہے۔ یہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ اور ایک دوسری عید مسلمانوں کی وہ کہ جب انسان جو ہے قبر کے گڑھے میں پہنچ جائے، اور قبر گڑھے میں پہنچنے کے بعد دیکھیے انسان کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے جیسے ہم نے رمضان میں زندگی گزاری ہے نا، اسی طریقے سے 11 مہینے زندگی ہم کو گزارنی چاہیے۔ ہم نے رمضان میں گناہوں کو چھوڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی تھی، اور جھوٹ سے، غیبت سے اور دوسرے تمام گناہوں سے حتی الامکان ہم بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو جس طریقے سے رمضان میں ہم نے گناہوں کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کے احکام کی پابندی کی تھی، ایسے ہم کو 11 مہینے وہی رمضان والی زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہماری زندگی رمضان والی ہوگی تو ہماری موت عید کے دن والی ہوگی، سمجھ۔ اگر ہم نے اپنی زندگی ایسی گزاری جیسے رمضان میں گزار دی ہے، تو پھر ہماری جو موت ہوگی، جیسے ہم کو عید کا دن نصیب ہوا نا، ایسے ہماری موت جب آئے گی تو وہ موت کا دن جو ہوگا ہماری خوشی کا اور عید کا دن ہوگا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہماری زندگی رمضان والی گزر جائے اور تو ہماری موت عید والی ہو۔ تو دوسری عید مسلمانوں کی وہ ہے جب مسلمان قبر کے گڑھے میں پہنچ گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، اور اگر 3 سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دے دیے تو پھر اس کے لیے فرشتے کہیں گے چلو ان کے لیے جنت کا جو ہے فرش بچھونا بچھا دو، جنت کی ہوائیں، جنت کی کھڑکیاں جو کھول دی جائیں گی۔ کہیں گے تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کیا ہے، تمہاری من رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے، ماذا تقول فی ھذا الرجل، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دکھائی جائے گی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طرز زندگی کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہوگی، آپ کی سنتوں پر، آپ کے کہنے پر وہ چلا ہوگا، تو وہ شکل دیکھتے ہی وہ پہچان جائے گا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہہ دے گا مومن بندہ کہ یہ جو ہے میرا رب اللہ ہے، اور میرا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، اور یہ ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ 3 سوال کا جواب دینے کے بعد پھر فرشتہ اس سے کہے گا نم کا نومت العروس، سو جاؤ جیسے دولہا اور دلہن سوتے، اسی طریقے سے سو جاؤ، بالکل کہ کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، کوئی جگاتا نہیں ہے، اسی طریقے سے سو جاؤ۔ تو یہ ہمارے لیے جب ہم 3 سوالوں کے جواب دیں گے تب یہ ہمارے لیے دوسری عید کا دن ہوگا، ہمارے لیے دوسری خوشی حاصل ہے، عید کا دن ہمارے لیے وہی دن ہماری کامیابی کا ہے۔ لیکن اگر ہم پھنس گئے اور 3 سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو بتائیے، پھر ہمارے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا، جہنم کی ہوائیں آئیں گی اور عذاب ہوگا، سب سلسلہ جاری ہوگا۔ اور اس سے آگے پہنچ جائیے، جب میدان محشر میں سب کے نامہ اعمال دیے جائیں گے، روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبر دی ہے، اور خود قرآن کریم میں بھی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کوئی بھی لفظ زبان سے نہیں نکالتا ہے مگر ایک لکھنے والا، ایک نگہبان جو ہے موجود ہوتا ہے، فوراً اس کو لکھ لیتا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے کہا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ تمہارے اوپر 2 فرشتے مقرر ہیں جن کا نام ہے کرامن کاتبین، وہ جو تم کرتے ہو وہ لکھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارا دفتر جو ہے، ویڈیوگرافی جو ہماری بن رہی ہے، ہمارے اعمال کا دفتر بالکل تیار ہو رہا ہے، اور وہ دفتر جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور وہ بالکل محفوظ ہے، اس کو کوئی بھی اس میں سے کوئی بھی چیز ڈیلیٹ نہیں کر سکتا ہے کوئی۔ ہم دنیاوی زندگی میں فائل بناتے ہیں تو کمپیوٹر میں گیا اور اس کو ڈیلیٹ مار دیا تو فائل اڑ گئی کوئی نہیں، وہاں ہماری کوئی بھی فائل ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی،
اور بالکل محفوظ ہے وہ، اور اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے ہماری فائل ہوگی. اور جب کل قیامت کے دن وہ فائل کھلے گی، روایت میں آتا ہے کہ ایک ہوا چلے گی، اور ہوا چلنے کے بعد جو ہے ہماری فائلیں جو ہے اعمال نامے جو ہے اڑیں گے، اور اڑ کر کسی کے دائیں ہاتھ میں جائیں گے، کسی کے بائیں ہاتھ میں جائیں گے. اور ایک جگہ ہے کہ فرشتے جو ہے کہ سیدھے ہاتھ میں پکڑائیں گے، بائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے، کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے. جب عرش کے سائے میں، عرش کے نیچے وہ فائل ہماری جمع ہے، جب ہوا چلے گی تو ہمارے اعمال نامے اڑنے لگیں گے اور ہمارے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں آئیں گے. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کا نامہ اعمال جو ہے دائیں ہاتھ میں. اگر دائیں ہاتھ میں مل گیا تو اللہ رب العزت کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. کہ جس شخص کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں مل گیا تو اس سے آسان اور سہل حساب ہوگا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اور اپنے گھر والوں کے پاس وہ خوشی خوشی جائے گا. یہ عید کا دن ہے خوشی والا، کہے گا دیکھو میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں مل گیا، اپنے گھر والوں کو خوشی خوشی دکھائے گا. تو اگر نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہمارا مل گیا تو ہمارے لیے تیسرا خوشی کا دن. اور اس سے آگے جب اللہ رب العزت میزان عدل قائم کریں گے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے کہا وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. جب ہم یعنی وزن قائم کریں گے، اعمال نامے کا وزن ہم قائم کریں گے قیامت کے دن، حکم ہوگا کہ جتنے اعمال ہیں سب کو لے جا کر تولوا لو. اور وہ ترازو اتنا بڑا ہے اللہ رب العزت کا کہ اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس پلڑے میں رکھ دیا جائے تب بھی اس پلڑے کی جگہ جو ہے پر نہیں ہوگی، بلکہ پلڑا خالی ہی رہے گا. اتنا بڑا ترازو ہے جس میں اعمال نامہ تولے گا. اتنا بڑا ترازو ہے کہ اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو بھی آپ ایک پلڑے کے اندر اس کے رکھ دینا تب بھی وہ پلڑا جو ہے بھرے گا نہیں، بلکہ اس میں جگہ خالی رہے گی. اتنا بڑا ترازو ہے. جب وہ ترازو قائم ہوگا، اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. پس جس شخص کا اعمال نامے کا ترازو جو ہے پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا وہ تو بالکل عیش میں ہوگا، اس کی خوشی کا دن وہی ہے. وہ سمجھے گا کہ بس اب میں کامیاب ہو گیا. اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ کامیاب ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ کامیاب شخص ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال نامے کا پلڑا جو ہے وہ جھک جائے، جو نیکیوں کا اعمال نامے کا جو پلڑا، اگر گناہوں کا ہو تو اللہ رب العزت اس سے حفاظت فرمائے. یعنی اعمال نیکیوں کے اعمال نامے کا پلڑا اللہ رب العزت قیامت کے دن ہم کو ہمارے جھکائے، اور جب وہ جھک جائے گا تو ہمارے لیے یہ چوتھی عید ہوگی ہمارے لیے، اور ایک پانچویں عید ہوگی جب جہنم جو ہے قائم کر دے. ہو گیا نا، سب فیصلہ ہو گیا، سب کے اعمال نامے مل گئے. اور اس کے بعد حکم ہوگا، دیکھیے جنت جو ہے یہ جہنم کے بعد ہے. جنت میں جانے کے لیے آپ کو وہ پل پار کرنا پڑے گا جس کو پل صراط کہتے ہیں. اس کا نام ہے، ہم اپنی زبان میں پل صراط کہتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کہہ دیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ رب العزت نے کہا کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس پل صراط پر سے نہ گزرے. یہ اللہ رب العزت نے بالکل طے کر دیا ہے، بالکل یقینی بات ہے. ہر بندہ اس پل صراط پر سے گزرے گا، کوئی بھی بندہ نہیں بچ سکتا. ہر بندے کو اس پل صراط پر سے گزرنا ہی پڑے گا. یہ اللہ رب العزت کا طے شدہ فیصلہ ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اللہ رب العزت نے بالکل یقینی طور پر فیصلہ کر رکھا ہے اس کے بارے میں. اب وہ جہنم کے اوپر جو پل ہے وہ کوئی معمولی پل نہیں ہے، بہت خطرناک قسم کا پل ہے. اللہ رب العزت سے حفاظت کی دعا ہر وقت کرتے رہیں
کہ اللہ رب العزت اس پل پر سے آسانی کے ساتھ ہم کو گزار دے. ورنہ دوستو وہ پل ایسا ہے کہ جہنم پہ، یعنی وہ پل جو ہے، پل صراط جو ہے جہنم کے اوپر قائم ہے. جب بھی کوئی بندہ اب اس پر سے گزرے گا تو اس کے آنکڑے بھی لگے ہوئے ہیں، وہ پل جو ہے اس کو کھینچ لے گا وہ، اور اس پر سے لوگ کٹتے پیٹتے جو ہے جہنم کے اندر گرتے جائیں. اور کچھ لوگوں کو پل میں جو آنکڑے لگے ہوئے ہیں، جو جہنمی ہوگا اس کو جو ہے پل خود ہی کھینچ لے گا اس کو، اور کھینچ کر کاٹ کر جہنم میں ڈال دے گا اس کو. اتنا خطرناک پل ہے. اور ایک بہت ساری روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے جہنم کو حکم دیں گے اور جہنم جو ہے اپنی گردن نکالے گی بالکل، اور میدان محشر میں جتنے جہنمی ہوں گے ان سب کو جو ہے وہ گردن جو ہے پکڑ پکڑ کر جو ہے اپنی طرف کھینچ لے گی. جتنے بھی جہنمی ہوں گے وہ گردن جہنم میں سے نکل کر ہر ایک کو اپنی طرف کھینچ لے گی. آپ نے اونٹ کو دیکھا نا کتنی اونچی گردن ہوتی ہے، ایسے ہی گردن نکلے گی جہنم میں سے اور سب کو پکڑ پکڑ کر جو ہے اپنی طرف کھینچ لے گی. اتنی خطرناک ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، روایت میں ہے کہ جب وہ پل صراط پر سے گزرنے لگیں گے تو جہنم ان سے کہے گی اسرعوا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو جلدی جلدی گزر جاؤ، تم میرے اوپر سے جلدی سے گزر جاؤ، جلدی کرو جلدی جلدی کرو جلدی کرو. اسرعوا یا عباد اللہ، اسرع یا عبد اللہ، تو جلدی سے اس پر سے گزر جا اللہ کے بندے. جانتے ہیں کون ہے وہ لوگ؟ وہ ایسے لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور وضو کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یعنی وضو کرتے ہیں اور وضو کر کے پھر نماز پڑھتے ہیں، یعنی نماز کی پابندی کرنے والے لوگ. جہنم کہے گی اللہ کے بندے جلدی سے تم یہاں سے گزر جا، کیونکہ تیرے قدم میں، قدم کے نیچے جو تلوا ہے، تیرے تلوے کی ٹھنڈک سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں میں بجھ نہ جاؤں، یعنی کہیں میری آگ تیرے قدم کے یعنی تلوے کے ٹھنڈک سے کہیں میری آگ نہ بجھ جائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے تم جلدی سے یہاں سے گزر جاؤ. انسان وضو کرتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، تو یہ وضو جو ہے نا کل قیامت کے دن یہ ہمارے قدم جو ہم دھوتے ہیں تو اس کی ٹھنڈک، یہ تلوے کے اندر اس کی ٹھنڈک سے جہنم بھی پناہ مانگے گی اور ڈر محسوس کرے گی کہیں ان نمازیوں کے پیر یعنی قدموں کی ٹھنڈک سے میری آگ نہ بجھ جائے. اس لیے دوستو نماز کی پابندی کریں، یہ پرصراط پر گزرنے کے لیے بہت معین و مددگار. جہنم بھی ڈر رہی ہے کہ کہیں ان وضو کرنے والوں کے قدموں کی جو ٹھنڈک ہے نا اس ٹھنڈک سے کہیں میں بجھ نہ جاؤں، اس لیے جہنم ان سے کہے گی جلدی جلدی گزر جاؤ. اور جب بندہ گزر گیا پل صراط پر سے تو سامنے جنت ہے اور یہ انسان کی 5ویں عید ہے. کتنی کون سی 5ویں عید ہوگی یہ، کیونکہ بندہ جو ہے سب ہو گیا، اب سیدھے اس کو ھذا باب الجنہ، یہ جنت کا دروازہ ہے، سیدھے جاؤ اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. تو یہ انسان کی اس دن 5ویں عید ہوگی. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب میں نے کہا نا کہ جب یعنی ہم ایسی زندگی گزارے جیسے ہم نے رمضان میں گزاری ہے، اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، اور جو بھی اللہ رب العزت نے احکام دیے ہیں، جو بھی قانون شریعت ہے، اللہ کے جو احکام ہیں وہ اس کی پاسداری کریں، اس پر عمل کریں. مرتے دم تک جو ہے نماز کی پابندی کریں. حالات اتنے ناسازگار ہیں کہ امت مسلمہ ایسے نازک حالت سے گزر رہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے اندر جو ہے تبدیلی پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جس حالت میں ہوں اسی حالت میں رہیں اور اللہ کی مدد آ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. پہلے ہم اپنے حالت کو بدلیں، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حالات کے بدلنے کے فیصلے ہوں. لیکن جب تک ہم بری روش پر قائم ہیں
بری حالت پہ قائم ہے، اس وقت تک ہم اللہ سے امید مت لگائیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمارے کائے کو پلٹ دے گا۔ اللہ رب العزت اسی وقت کایا کو پلٹے گا جب ہم اپنی زندگی کو سدھار لیں گے اور اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی لڑکا پیدا ہوا ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، خوشی کی بات ہے۔ تو انسان جب دنیا میں آتا ہے نا تو روتا ہوا آتا ہے ماں کے پیٹ سے، اور دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں، والدین رشتے دار وغیرہ ہنستے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اور لیکن جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس طریقے سے دنیا سے جاؤ کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو لوگ تمہاری پیدائش پر خوشی منا رہے تھے اور تم رو رہے تھے، اور تم دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ تمہارے جانے کے بعد تم خوش رہو اور دوسرے لوگ تمہاری موت کے بعد افسوس کریں، روئے تمہارے اوپر، اور تمہاری کمی کو محسوس کریں کہ بہت اچھا آدمی تھا، لوگوں کی بہت مدد کرتا تھا، بہت نیک اور بہت رحم دل انسان تھا، اس کے جانے سے بہت کمی ہو گئی ہے، یہ لوگوں کی بڑی مدد کرتا تھا، غریبوں کا بہت خیال رکھتا تھا، اور اس کے اخلاق بہت اچھے تھے۔ یعنی جانے کے بعد آنے کی خوشی میں جب انسان آتا ہے تو ماں کے پیٹ سے روتا ہوا آتا ہے، لوگ خوشی مناتے ہیں۔ تو ایسی موت مانگو اللہ سے کہ تمہارے مرنے کے بعد تم خوش رہو اور تمہارے پیچھے لوگ تمہاری موت پر افسوس کریں، یہ ہے خوشی کا دن۔ لیکن دوستو یہ خوشی ایسے نہیں، بلکہ پابندی، جب ہم نماز کی پابندی کریں گے، روزے کی پابندی کریں گے، اور دیگر اعمال جو اللہ رب العزت نے فرض کیے اس کی پابندی کریں گے، تو پھر ہم کو یہ موت نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا کریں کہ یہ پانچوں جو خوشی ہے نا، میں نے جو بتایا ابھی پانچوں خوشی، یہ ہم سب کو اللہ رب العزت نصیب فرمائے۔ قبر کے سوال کے جواب، اور اسی طریقے سے جب ترازو کیا کہتے ہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور جب میزان قائم ہو تو ہمارا نیکیوں کا پردہ بھاری ہو، اسی طریقے سے پل صراط پر جب ہم گزرنے لگے تو اللہ رب العزت اس کو ہم کو آسانی کے ساتھ پار کروا دے۔ ٹائم ہونا 5 منٹ باقی ہے، ترتیب بتا دیتے ہیں نماز کی، 7 بجے نماز کھڑی ہو جائے گی، 5 منٹ میں آپ لوگوں کو ترتیب بتا دیتے ہیں۔